الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مصلیان کرام، آج رمضان المبارک کا آخری دن ہے۔ 30 دن ہم نے اور آپ نے روزے کے ساتھ گزارا ہے۔ آج ہم لوگ اپنا محاسبہ کریں گے کہ روزہ جس مقصد سے فرض کیا گیا ہے اس مقصد میں ہم کتنا کامیاب ہیں، کیونکہ روزہ رکھوانے کا مقصد صرف کسی مسلمان کو بھوکا یا پیاسا رکھوانا نہیں ہے۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہے کہ جو گناہوں کو نہ چھوڑے، غیبت کرنا، چغلی کرنا نہ چھوڑے، تو اس کے بھوکے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ سامنے والا صبح سے شام تک بھوکا پڑا ہے اور اس کی زندگی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، تو ایسے بھوکوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا ہم اور آپ آج اپنا محاسبہ کریں گے، اپنا حساب لیں گے کہ ہم نے روزے کے مقصد کو حاصل کیا یا نہیں کیا، اور روزہ جس مقصد سے ہمارے اوپر فرض کیا گیا تھا اس کو لے کر ہم کتنا زیادہ فکر مند اور ذمہ داری کا احساس کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی مشہور آیت ہے جس سے روزہ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، میں نے بھی تلاوت کیا آپ کے سامنے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا، یعنی بنیادی طور پر روزہ صرف اس امت محمدیہ پر فرض نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جو لوگ اس دنیا کے اندر اپنے اپنے رسولوں پر ایمان رکھتے تھے ان میں سے بھی کئی امتیوں پر روزہ فرض قرار دیا گیا۔ یہاں تک تو یہ بات بتلا دی گئی مسلمانوں کو کہ روزہ کی فرضیت تمہارے اوپر ہو رہی ہے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ اب آگے قرآن کریم نے مقصد بیان کیا، ہم نے یہ جو روزہ فرض کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف بیٹھ جائے۔ یہ روزے کی فرضیت کا بنیادی مقصد ہے۔ کیا ہے مقصد؟ مومن کو متقی بنا دینا، مومن کو پرہیزگار بنا دینا، مومن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور اس کا خوف پیدا کر دیا۔
تقوی بنیادی مقصد ہے روزے کی فرضیت کا۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہم متقی اور پرہیزگار بنے، ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوا، ہم پرہیزگاری اپنی زندگی کے اندر اختیار کرنے لگے، ہم پرہیزگاری اپنی زندگی کے اندر اختیار کرنے لگیں، اس میں ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے۔ آج روزہ انسان کے اندر یہ تبدیلی لاتا ہے کہ انسان فطری طور پر وحشی پیدا ہوا ہے، یعنی انسان کے اندر یہ صفت موجود ہے کہ اس کو موقع ملے تو سامنے والے کو چیر پھاڑ کر کھا جائے۔ قوت بہیمیہ جس کو کہتے ہیں، شیر کے اندر، چیتے کے اندر جو قوت ہوتی ہے نا، وہ قوت اللہ نے انسانوں کے اندر بھی رکھی ہے، اور روزہ کے ذریعے اس قوت کو اعتدال پر لایا جاتا ہے۔ روزے کے ذریعے وہ جو قوت ہے انتقام لینے کی، سامنے والے کو خاک میں ملا دینے کی، سامنے والے کو ہر حال میں ہرا دینے کی، سامنے والے پر ہر حال میں برتری لے لینے کی، یہ جو قوت ہے نا انسان کے اندر، اس قوت کو اعتدال پر لانے کا کام روزہ کرتا ہے۔ روزے کے ذریعے انسان کے اندر یہ جو صلاحیت موجود ہے، اس صلاحیت کو دبایا جاتا ہے، اس صلاحیت کو اعتدال پر لایا جاتا ہے، اس صلاحیت کو کم کیا جاتا ہے۔ یہ روزے کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے ہوتا ہے روزے کے ذریعے۔ لہذا جب انسان متقی اور پرہیزگار بنے گا، تقوی کی صفات سے اپنے آپ کو متصف کرے گا، تو وہ صحیح معنوں میں کامل انسان بنے گا۔ کامل مومن وہ انسان تبھی بنے گا جب اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہو۔ یہ تقوی کہتے کسے ہیں، تھوڑا سا آپ پہلے سمجھ لیجئے، بات اور زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ ایک تو تقوی نام یہ ہے کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے گناہ کے کرنے کا، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کے گناہ کی باتوں کو سننے والا نہیں ہے، کوئی آپ کے برے عمل پر آپ کو متنبہ کرنے والا نہیں ہے، اور آپ کی دل کی خواہش ہو رہی کہ میں یہ گناہ کروں۔ کوئی بھی گناہ آپ لے لیجئے، چوری کرنے کا گناہ کر رہا، حرام کمانے کا گناہ کر رہا، کسی کو گالی دینے کا گناہ کر رہا، زنا کرنے کا گناہ کر رہا، کسی پر ظلم کرنے کا گناہ کر رہا، نماز چھوڑنے کا گناہ کر رہا، دل کر رہا ہے آپ کا، یعنی کسی بھی قسم کے گناہ کا آپ کا کیا ہو رہا ہے، دل ہو رہا ہے، دل کے اندر داعیہ پیدا ہو رہا ہے، اور آپ نے اس وقت اپنے اس دل کے داعیے کو کچل دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ تصور اور یہ استحضار اپنے ذہن کے اندر پیدا کیا کہ دنیا کی بھلے کوئی طاقت نہ مجھے دیکھ رہی ہے، نہ مجھے اس کام کے کرنے سے روک سکتی ہے، لیکن ایک طاقت میرے رب کی ہے، جس کی نگاہ بھی میرے اوپر ہے، جس کے سامنے مجھے کل اپنا چہرہ بھی دکھلانا ہے، جو مجھ سے میرے اس کام کے بارے میں سوال کرے گا کل قیامت کے دن۔ یہ تصور اور استحضار آپ کے ذہن و دماغ کے اوپر حاوی ہوا، اور آپ نے اس گناہ کو ترک کر دیا۔ یہ تقویٰ، یہ تصور جہاں ذہن کے اندر پیدا ہوا کہ میں جو کر رہا ہوں کوئی نہیں دیکھ رہا، بند کمرہ ہے، میں جو کر رہا ہوں کوئی نہیں دیکھنے والا، میں غار میں بیٹھا ہوا ہوں، میں جو کر رہا ہوں ایک بند کمرے میں بیٹھ کر، ایک غار میں بیٹھ کر، پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر، سمندر اور دریاؤں کے درمیان رہ کر میں ایک گناہ کرنے جا رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھنے والا ہے۔ لیکن دیکھنے والی ذات کا جب استحضار ہو جائے گا اور آپ یہ سمجھ لیں گے کہ نہیں میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ مجھ سے سوال بھی کرے گا، اس سے کوئی چیز دنیا کی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایک پتا بھی دنیا کے اندر ہلتا ہے تو اس کے علم میں ہوتا ہے کہ کہیں پر ایک پتا آج گرا ہے ایک درخت سے۔ ہر چیز کا جس ذات کو علم ہے، اس کو میرے اس کارنامے کا بھی علم ہوگا، اور کل وہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اس تصور اور استحضار کے ساتھ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے، اپنے ارادے کو ملتوی کر دے، اپنے قدم کو روک لے، اسی کا نام تقوی اور پرہیزگاری۔ اور آپ جان لیجئے اگر یہ صفت پیدا نہیں ہوگی
تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قانون، کوئی پولیس، کوئی انتظام کسی انسان کو انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر گناہ کے کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اگر گناہ پولیس، قانون، عدالت سے ختم ہو جاتی تو آج کی دنیا میں ہر آدمی پارسا ہوتا ہے۔ آج سے زیادہ پولیس تھی پہلے، آج سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا تھا، آج سے زیادہ لوگ اپنے آپ کو محتاط رکھتے تھے، اس کے باوجود سب سے زیادہ گناہ آج کے وقت میں ہو رہا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ یہ دنیاوی انتظام کسی انسان کو گناہوں سے، جرائم کے ارتکاب سے نہیں روک سکتی ہے۔ اس کے روکنے والی کوئی چیز ہے تو اللہ کا استحضار، اللہ کے سامنے حاضر ہو کے جواب دہی کا احساس۔ میں کر تو لوں گا، آج کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی نہیں روکے گا، لیکن کل میں کیا چہرہ دکھلاؤں گا، کل میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ یہ استحضار جب انسان کے دل و دماغ میں ہوگا تو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ گناہ سے رکے گا، وہ جرائم کے ارتکاب سے بچے گا، وہ اپنے قدم کو روکے گا کسی بھی غلط کام کی طرف بڑھانے سے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اگر یہ صفت ہمارے اور آپ کے دل کے اندر پیدا ہو رہی ہے یا ہونا شروع ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ روزے رکھنے کا، روزے رکھوانے کا جو مقصد تھا وہ ہم نے اور آپ نے حاصل کر لیا۔ اور ہمیں تو رمضان کے اندر باضابطہ عملی طور پر ٹریننگ دی گئی اس کی۔ بتائیے آپ، صبح سے لے کے شام تک ہم اور آپ بھوکے پیاسے ہیں، کئی وقت ایسا گزرتا ہے 12-14 گھنٹہ کے اندر جس وقت آپ بالکل تنہا ہوتے ہیں، بالکل اکیلے ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، اور آپ چاہے تو کھا سکتے ہیں، چاہے تو پی سکتے ہیں، چاہے تو اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں، چاہے تو اپنا روزہ توڑ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ کوئی روکنے والا ہوتا ہے؟ آپ کے کمرے میں، آپ کے آفس میں، آپ کے گھر میں کوئی بولنے والا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو اپنے کمرے کے اندر؟ ہر آدمی چاہے تو اپنا روزہ آرام سے کھا پی کر آئے گا مسجد، سب کوئی اس کو روزہ دار سمجھیں گے، لیکن انسان رکتا ہے۔ کیوں رکتا ہے بتائیے؟ کیوں رکتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس رب نے میرے اوپر روزے کو فرض کیا ہے، اگر میں یہ عمل کروں گا تو روزہ بھی ٹوٹے گا اور مجھے گناہ بھی ہوگا اور سب کی ناراضگی بھی حاصل ہوگی۔ بھوک پیاس کی شدت ہے، سامنے افطار تیار ہے، لیکن وقت نہیں ہوا ہے ابھی روزہ کھولنے کا، انسان اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے۔ کس بنیاد پر بتائیے؟ کوئی روکتا ہے؟ وہاں پر پابندی ہوتی ہے کہ کوئی کھائے گا نہیں، اس بنیاد پر وہ اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاتا ہے کیونکہ میرے رب کا بھی حکم نہیں آیا۔ رب کے حکم کے آنے کے بعد کھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہی تو مسلمانوں کو کروانا ہے زندگی کے اندر، یہی تو ٹریننگ دی گئی ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ جب تمہارے رب کا حکم ہو لبیک، تمہارا کام یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر گناہ کا داعیہ پیدا ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا استحضار لاؤ اور رک جاؤ گناہوں سے۔ اس طرح تم نے رمضان میں ایک مہینے یہ سارا کام کیا، وہی کام تمہیں اپنی پوری زندگی کرنی ہے، اسی لیے روزہ رکھوایا گیا۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کی صفت پیدا ہوگی تبھی انسان گناہوں سے رکے گا، تبھی انسان گناہوں سے بچے گا۔ جب تک یہ احساس نہیں ہوگا، آخرکار اسلام نے جو آخرت کا عقیدہ دیا ہے وہ اسی بنیاد پر دیا ہے کہ دیکھو تم اس دنیا کے اندر جو بھی کر رہے ہو اس کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم ضرور بھی ضرور تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر چیز کے بارے میں تمہارا رب پوچھے گا۔ مشہور حدیث ہے، 5 چیزوں کا جب تک انسان جواب نہیں دے گا قیامت کے دن قدم نہیں بڑھ سکتا ہے۔ کہ جوانی تمہیں ہم نے دی، کہاں گزارا تم نے؟ جواب دو۔ مال و دولت سے نوازا، کہاں خرچ کیا؟ بتلاؤ۔ یہ ایک عقیدہ دیا، اگر یہ عقیدہ نہیں ہو کہ مرنے کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو سارے انسان درندے ہو جائیں گے، ساری دنیا کے اندر فتنہ برپا ہو جائے گا، ظلم و زیادتی آگ اگلے گی۔ بتائیے، اگر یہ معلوم ہو کہ کل کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کل کسی کے سامنے جواب نہیں دینا ہے، کل کسی کے سامنے حاضر نہیں ہونا ہے، تو کوئی انسان کیوں شرافت کے ساتھ زندگی گزارے گا؟ ہر انسان کے اندر مال و دولت کی محبت ہے، اس کے حاصل کرنے کے لیے جو دنگا مچانا ہوگا اس کو وہ مچائے گا، جس کا مال لوٹنا ہوگا لوٹے گا، جس کے گھر میں ڈکیتی کرنا ہو کرے۔ کیوں؟ تو کل کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسلام نے کہا نہیں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں جو کرو گے اس کا جواب کل میرے سامنے آ کر تمہیں دینا ہوگا۔ تم نے کیا کیا؟ زندگی کا ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ یہی انسان کے اندر یہ جو استحضار اور یہ جو عقیدہ پیدا کیا گیا،
اسی بنیاد پر دنیا میں امن قائم ہے. دنیا میں امن قائم تبھی ہو سکتا ہے جب یہ احساس ہو کہ کوئی مجھ سے سوال کرنے والا ہے. اگر یہ احساس نہیں ہوگا تو پھر انسان جو چاہے گا وہ کرے گا. تو دنیا میں امن لانے کا بھی بنیادی ذریعہ ہے کہ انسان عقیدہ آخرت کو مانے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی کا سامنا کرنا ہے اور وہاں ساری چیزوں کا جواب دینا ہے. یعنی عقیدہ آخرت میں ہی دنیا کا امن و امان مضمر ہے. دنیا میں امن و امان چاہیے تو لوگوں کو عقیدہ آخرت پر ایمان لانا ہوگا، متقی اور پرہیزگار بننا ہوگا، دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا ہوگا. ورنہ میں نے بتلایا نا آپ کو کہ قانون سے اور عدالت سے اور پولیس سے اگر جرائم رک جاتے تو آج کی دنیا کے سارے انسان متقی اور پرہیزگار ہوتے، بلکہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتے. آج جس طریقے سے نگرانی کی جا رہی ہے جرائم کرنے والوں پر، جس طریقے کا ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے، اے آئی کے استعمال کر کے کہاں سے کہاں تک لوگوں کی معلومات حاصل کر لی جا رہی ہے. اس زمانے میں بتائیے کوئی انسان گناہ کرتا ہے؟ بھائی جو کر رہا ہوں پکڑا جاؤں گا. اتنا زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی آج کی دنیا میں کہ میں گناہ کر کے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود دیکھیے آپ گناہ بھی ایڈوانس ہو گیا. آج ایسے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ ہم میں جو لوگ یہاں جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں وہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی عمر کی 25 اور 30 سال کی عمر میں اس طرح کے گناہ کے بارے میں کبھی سوچا بھی ہوگا انہوں نے. آج کا نوجوان 20 سے لے کے 30 سال کا نوجوان جن جن گناہوں کے اندر ملوث ہے، جو لوگ 60 سال کی عمر میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اس موبائل کی دنیا نے کیا کیا گناہ کروایا ہے، اس کا حساب جب دینے انسان آئے گا تو سمجھ بات آئے گی. جب نامہ اعمال کھل کر سامنے آئے گا نا تب سمجھ میں آئے کہ ہم نے کیا 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 تھا اس دنیا کے اندر. آ رہی بات سمجھ میں؟ لہٰذا انسان کو متقی اور پرہیزگار بننا انسان کے خود کے لیے بہتری کے لیے بھی ضروری ہے، سماج کے لیے بہتری کے لیے بھی ضروری ہے، اور پوری دنیا کے امن و امان کے لیے بھی ضروری ہے. اسی لیے اسلام نے روزے کو فرض قرار دیا کہ روزہ رکھو تاکہ تمہارے اندر جو ہم نے تمہیں ٹریننگ دی 1 مہینہ، تم نے میرے خوف کی وجہ سے، میرے حکم کی وجہ سے جو تم دن بھر بھوکے رہے پیاسے رہے، اسی طریقے سے پوری زندگی میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو، گناہوں سے بچو، پرہیزگاری اختیار کرو. تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، وہ تمہارا بھائی ہو، تمہارا پڑوسی ہو، تمہارا رشتہ دار ہو، تمہارے ساتھ چلنے والا ہو، مسافرت میں تمہارا ساتھی ہو، تمہارے کاروبار کا ساتھی ہو. کہیں کسی کا حق تمہیں نہیں ماننا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے حقوق بیان کر رکھے ان لوگوں کے. کسی پر غلط نگاہ تمہیں نہیں ڈالنا ہے. کیوں؟ کیوں کل تمہیں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. یہ استحضار اپنے اندر زندہ کرو، پیدا کرو، تبھی تم صحیح معنوں میں مومن بن سکتے ہو، تبھی تمہارا روزہ تمہارے لیے مفید ہوگا، ورنہ صرف یہ بھوکا اور پیاسا رہنا ہو جائے گا. اللہ کو کیا اللہ کے پاس کھانے اور خزانے کی کمی ہو گئی جو 1 مہینہ کہا لوگوں کو بھوکے رہو؟ بتائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں رزق کی کمی ہو گئی. ذرا غور کیا کبھی آپ نے کتنا رزق اللہ برساتا ہے؟ رمضان کا مہینہ، کون دسترخوان ہے جس دسترخوان پر کوئی پھل ایسا ہو بازار کا جو نہیں پہنچتا ہو؟ کتنا پروڈکشن ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے. ذرا غور کیجیے، آپ غور کیجیے. سحری میں کس کے دسترخوان پر دودھ نہیں پہنچتا ہے؟ کتنے جانوروں کی پیدائش کی ہوگی اللہ نے، کتنا دودھ جانور پیدا کر رہے ہیں کہ ہر گھر تک، ہر چھوٹے بچے تک دودھ پہنچتا ہے. بتائیے گوشت اور سبزیاں، کون سا گھر ہے جس کے پاس دال اور چاول کم از کم نہ ہو؟ کتنی چاول کی کھیتیاں ہو رہی ہوں گی، اور زمین کو پھاڑ کر ان دھانوں کو نکالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی قدرت کا جب استحضار کیجیے گا نا تو آپ کی زبان اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود اور عبادت کے لائق نہیں ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے. جب یہ استحضار ہوگا پھر انسان ڈرے گا کہ جو رب میرے اوپر اتنا انعام کر رہا ہے، اتنا اکرام کر رہا ہے، اتنا احسان کر رہا ہے، بن مانگے اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، اس رب کے خلاف میں زندگی گزاروں گا؟ بتائیے اس سے زیادہ کچھ بے وفائی ہو سکتی ہے؟ آپ نے سنا ہے نا کافروں کے ساتھ کسی اسلامی ملک کے اندر آخری معاہدہ یہ ہے کہ ان سے آپ جنگ کیجئے، جہاد کیجئے. یعنی پہلے آپ ان کو دعوت دیجئے، ٹیکس لگا کر ان کو اپنے ملک میں رکھیے، نہیں ہوتا ہے تو آخری میں آپ کو ان سے جنگ کرنا ہے. کیوں جنگ کرنے کو کہا جاتا ہے؟ اس روئے زمین کا جو خالق ہے اس کے ساتھ ظلم، اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ، یہ کیسے برداشت ہوگا؟
اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں کہا نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو جو کرنا ہے گناہ کر لو معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ تم میرے ساتھ میری برابری کا کسی اور کو ٹھہراؤ گے، کسی اور کے سامنے سجدہ کرو گے، کسی اور کی عبادت کرو گے، کسی اور کے لیے اختیارات قائم کرو گے، کسی اور کے لیے صفات تم ثابت کرو گے، یہ میں برداشت کرنے والا نہیں ہوں۔ سب کچھ میں کر رہا ہوں، کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، میں تمہیں پیدا میں نے کیا، کبھی اپنی زندگی کے اوپر غور کیا تم نے؟ قرآن کریم نے بار بار تخلیق انسانی کو بیان کیا کہ کیسے ایک ناپاک قطرہ تھا، تمہارے باپ کی پشت سے نکلا، تمہاری ماں کے رحم میں جا کر ٹھہرا، پھر وہ کیسے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر کیسے وہ انسانی شکل اختیار کرتا ہے، پھر کیسے ایک بچے کی شکل میں تم دنیا میں آتے ہو بالکل مجبور لاچار۔ اگر اللہ دنیا میں اس وقت موجود تمہارے لوگوں کے اندر اگر تمہاری محبت پیدا نہ کرے ان کے دلوں کے اندر، تو تم پہلے ہی مر جاؤ گے دنیا میں آنے کے بعد۔ کیا جذبہ اور محبت اللہ پیدا کرتا ہے، ماں اپنا پستان لگا دیتی ہے منہ کے اندر، باپ دوڑتا پھرتا ہے دودھ کے لیے، اور پھر اس کی پیدائش، اب بچپنے کے بعد جوانی، اور جوانی کے بعد بڑھاپا، اللہ کیا کیا نہیں دیتا ہے ایک انسان کو، اور وہی انسان اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے گا، اس رب سے نہیں ڈرے گا، کسی اور سے ڈرے گا۔ بتائیے اس سے زیادہ کوئی بے وفائی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے ساتھ اس سے زیادہ کوئی بے وفائی ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ کوئی دھوکہ دھڑی ہو سکتی ہے اللہ کے ساتھ؟ جس اللہ نے سب کچھ کر کے ہمیں اور آپ کو دیا، ہم اسی کو بھولے ہوئے ہیں، اسی کو چھوڑے ہوئے ہیں، اسی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اسی کو ناراض کر رہے ہیں، اس کے حکم کی عدولی کر رہے ہیں۔ بتائیے، غور کیجئے کہ انسان سوچا ہے؟ اس لیے اللہ نے ہر جگہ جہاں کہا دیکھو وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کا مطلب صرف اللہ کو ایک ماننا نہیں ہے، اللہ نے جو جو حکم دیا اس کے مطابق زندگی گزارنے کا نام عبادت ہے۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے اندر ہم مسلمان رہیں اور باہر نکل کر پوری زندگی ہماری شیطانی ہو، ہم مسلمان ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم مسجد کے اندر تو صرف نماز پڑھنے میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھ لے، اور باہر نکل کے تمام معاملات، تمام معاہدات، تمام تقریبات ہماری غیروں کے طریقے پر ہو، یہ اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے۔ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ اللہ کا کتنا انعام ہے، کتنا احسان ہے بندے کے اوپر۔ صرف اپنی تخلیق کے اندر غور کر لے انسان، تو انسان کبھی اللہ کی نافرمانی کرنے کے اوپر نہیں آمادہ ہوگا۔ صرف انسان اگر اپنی زندگی کے اندر غور کر لے تو کبھی کوئی انسان اللہ کے خلاف جانے کو اس کا دل گوارا نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کو بھلا رکھا ہے، اس لیے ہماری زندگی بیرا روی کی شکار ہے، ہماری زندگی ضلالت و گمراہی کی شکار ہے۔ اگر ہمیں وہاں سے نکل کر بچ کر آنا ہے اور صراط مستقیم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کی صفت پیدا کرنی ہوگی۔ اس استحضار کو ہر وقت دل کے اندر اور دماغ کے اندر زندہ کرنا ہوگا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ مجھ سے سوال کرے گا، اس کے حکم کے خلاف یہ کام ہے، اس نے منع کیا ہے اس کام سے، مجھے رکنا ہوگا، مجھے بچنا ہوگا، ورنہ کہ اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے کسی کا متقی ہونا۔ ہم آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نمازی ہے تو متقی ہو گیا، چہرے پر داڑھی ہے تو متقی ہو گیا، سر پر ٹوپی ہے تو متقی ہو گیا، نہیں۔ تقویٰ تو نام یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان بھیڑ میں اللہ سے ڈر رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ انسان تنہائی میں اللہ سے ڈرے۔ انسان بھیڑ میں گناہ کرنے سے ڈرتا ہے کہ لوگ کہیں گے ارے امام صاحب یہ گناہ کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کہیں وہ ڈرے اللہ کے سامنے جب تنہائی میں اپنے کمرے کے اندر موجود ہو، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہو، کہ نہیں یہاں تو اور زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، یہاں تو اور زیادہ ڈرنے کی اور سنبھل کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، تب انسان صحیح معنوں میں متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ یہ تقویٰ کی وہ تعریف ہے، وہ ڈیفینیشن ہے جو عام ہے، ہر انسان اس لیول تک پہنچ سکتا ہے، ہر انسان اس استحضار کو زندہ کر سکتا ہے۔ کوئی نعمت حاصل ہو، پہلے غور کیجیے نعمت آئی کہاں سے، دینے والی ذات کون ہے۔ جب دینے والی ذات کا استحضار ہوگا تو اس ذات کے حکم کے مطابق اس نعمت کا استعمال کرنے کی بھی توفیق ہو۔ نعمتوں کا شکر یہی ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا جائے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا جائے۔ اللہ نے اولاد کو دے رکھا ہے تو اولاد کی تعلیم و تربیت اللہ کے حکم کے مطابق کی جائے۔ اللہ نے عقل دے رکھی ہے تو عقل کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق کی جائے۔ اللہ نے اعضاء اور جوارح دے رکھے ہیں، ہاتھ اور پیر دے رکھے ہیں، تو اللہ کی عبادت میں، اللہ کے مظلوم بندوں کی امداد میں اس کو خرچ کیا جائے۔ اللہ نے علم دے رکھا ہے تو علم کی تعلیم اور
اللہ نے آپ کو اگر کسی نعمت سے کسی صلاحیت سے نوازا ہے تو پہلے اللہ کا شکر ادا کیجیے، پھر اللہ نے اس نعمت کے استعمال کرنے کا کیا طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کے مطابق اس نعمت کا استعمال کیجیے، تب صحیح معنوں میں انسان شکر ادا کرنے والا بھی ہوگا، متقی بھی ہوگا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والا بھی ہوگا، اور اللہ کا نیک بندہ اور مخلص بندہ بھی قرار پائے گا۔ ایک تو یہ درجہ ہے تقویٰ کا، اور دوسرا درجہ تقویٰ کا یہ ہے کہ انسان محتاط زندگی گزارے۔ ہم اور آپ گناہوں کے اندر اسی لیے مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم محتاط زندگی نہیں گزارتے ہیں۔ محتاط زندگی کا مطلب کیا بتاؤں میں آپ کو؟ کبھی کبھی ناجائز سے بچنے کے لیے جائز کو بھی چھوڑ دیا جائے، یہ ہے محتاط۔ دیکھیے زنا حرام ہے، لیکن اللہ نے حکم کیا دیا ہے معلوم ہے؟ نگاہ نیچی رکھو، نگاہ بھی اٹھا کر کسی غیر محرم کو مت دیکھو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو تم نگاہ اٹھا کر دیکھو گے یہ ذریعہ بن سکتا ہے زنا تک پہنچنے کا، کہتے یہ کام بھی مت کرو، یہ محتاط زندگی۔ تقویٰ کا ایک نام کیا ہے؟ جیسے آپ کو کسی مال کو لے کر شک ہے کہ یہ اس طریقے سے مال کمانا حلال ہے یا حرام، شک ہے نا، رک جائیے، یہ ہے تقویٰ۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اگر وہ حلال طریقہ ہو تو ہر حلال طریقے سے مال کمانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ حرام طریقہ ہوگا تو ہر حرام طریقے سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے محتاط زندگی یہ کہ میں اپنے ہاتھ کو روکوں، یعنی انسان محتاط زندگی گزارے گا تو وہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اگر آپ سنتوں کی پابندی نہیں کریں گے تو ایک دن فرائض بھی چھوٹنے لگیں گے۔ اگر آپ نوافل میں خرچ نہیں کریں گے تو فرائض میں بھی خرچ کرنے میں ہاتھ آپ کا رک جائے گا۔ اگر آپ چھوٹے چھوٹے وہ کام جس سے انسان بڑے گناہ تک پہنچ سکتا ہے اگر ان کو نہیں چھوڑیے گا تو پھر ان بڑے گناہوں تک پہنچ جائیے گا۔ قرآن نے کہا دیکھو تم تقویٰ اختیار کرو گے تو تمہیں میں کیا کیا نعمتیں دوں گا پتہ ہے تمہیں؟ اور سب جگہ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اگر عقل والے ہو، عقل ہے، بھیجا ہے تو اللہ سے ڈرو، یعنی ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جو دراصل عقل مند ہیں۔ کہا دیکھو ڈرو گے تو معلوم کیا فائدہ ہوگا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقویٰ اختیار کرو گے ہر مشکل سے اللہ تمہارے لیے راستہ نکال دے گا۔ انسان دنیا کے اندر مشکلات میں گھرا ہوا ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ یہ نہیں چاہتا کہ میں کس طریقے سے اس مشکل سے نکل جاؤں۔ اللہ نے کہا تقویٰ کی صفت اختیار کرو، اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کرو، ہر مشکل سے میں تمہیں نکال دوں گا۔ اور دوسری سب سے بڑی پریشانی، سب سے بڑا فکر دنیا کے اندر ہمارا آپ کا کیا ہے بتائیے؟ معاش، رزق، کہا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے تمہیں روزی سے نوازوں گا، تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہاں سے مال مجھے مل گیا۔ اللہ ایسی جگہ سے تمہیں مال سے نوازے گا، کیوں؟ اگر تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے وہ تمہارے تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گناہوں کی معافی انسان چاہتا ہے، اس کے لیے بھی تقویٰ۔ انسان معاشی ترقی چاہتا ہے، اس کے لیے بھی تقویٰ۔ انسان مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی تقویٰ۔ ہر جگہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا دیکھو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرو، تمہاری کامیابی اسی میں۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، تقویٰ اختیار کرو گے تم کامیاب۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تقویٰ کی صفات کے ساتھ متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی استحضار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طریقے سے ہم نے رمضان گزارا ہے اسی طریقے سے اپنی پوری زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق ہو۔ رمضان ختم ہو رہا ہے، اللہ کا حکم ختم نہیں ہو رہا، اذان اسی طرح ہوگی، نماز مسجد میں اسی طرح پانچوں وقت کھڑی ہوگی، ایسا نہ ہو کہ مسجدیں بالکل خالی ہو جائے۔ اللہ کا حکم ضرورت مندوں پر، محتاجوں پر خرچ کرنے کا جیسے آج باقی تھا ویسے کل بھی باقی رہے گا۔ یہ نہیں کہ ایک مہینہ تو آپ نے لوگوں کو پوچھا، اپنے ماتحت رہنے والے ضرورت مندوں کا خیال کیا اور پھر آپ 11 مہینے نیند سو گئے۔ نہیں، آپ کو ہر دن ہر وقت یہ خیال رہے کہ اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے اس کے مطابق میری زندگی گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے، اور اگر نہیں گزر رہی ہے تو اللہ کے سامنے میں جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں یا نہیں ہوں، اس کا بھی استحضار ہر رات ہمیں کرنا چاہیے۔ جب تک یہ استحضار پیدا نہیں ہوگا گناہوں سے بچنا آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس باتوں کا